اور حضرات، سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت کے انسان کو جو مقام، جو رتبہ عطا کیا، اس میں اس علم و معرفت کا بڑا عمل دخل ہے، جس علم و معرفت سے آراستہ کر کے انسان کو اس نے اس زمین پر بھیجا ہے۔ ملائکہ نے اللہ سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، اے اللہ، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تو پھر اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو مخلوق کے زمین میں خون بہائے گی، فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، آپ کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو فرشتوں نے سوال کیا کہ اس انسان کو آپ، اے اللہ، تو کیوں پیدا کر رہا ہے، اس کیوں کا جواب اللہ نے آدم کے علم سے دیا۔ اس کیوں کا جواب اللہ نے آدم کے علم سے دیا۔ قرآن کہتا ہے فوراً بعد، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو علم اسماء عطا کیا۔ یہ علم اسماء کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا، جسے علم اسماء کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے علم اسماء عطا کیا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے۔ علم اسماء، مفسرین لکھتے ہیں، علم اسماء سے مراد کائنات کی ایک ایک چیز کا نام آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، اور نام کے ساتھ ایک ایک چیز کی خصوصیت بتائی گئی۔ دیکھو، یہ پتھر ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ درخت ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ پانی ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ کنکر ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ ہوا ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا تعارف اس پہلے انسان سے کرایا گیا، ہر مخلوق کی خصوصیات اس پہلے انسان کو بتائی گئی، اسی کو علم اسماء کہا گیا۔ اور اس علم اسماء کو دے کر آدم کو زمین پہ جب بھیجا، انسان کو اللہ نے زمین پہ جب بھیجا، تو دیکھو قرآن نے ایک بہت بڑی بات کہی، اور یہ بات قرآن کی کئی آیتوں میں، وہ یہ ہے، انسان سے قرآن کہتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اے انسانوں سنو، قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ انسانوں، یہ آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہے، اور یہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہی، انسان کو زمین پر بھیج کے کہا، انسان، یہ کائنات تیرے لیے مسخر ہے، یہ فضائیں تیرے لیے مسخر ہیں، یہ آسمان تیرے لیے مسخر ہے، یہ زمین تیرے لیے مسخر ہے، یہ سورج تیرے لیے مسخر ہے، یہ چاند تیرے لیے مسخر ہے، یہ ستارے تیرے لیے مسخر ہے، یہ سیارے تیرے لیے مسخر ہے، یہ کہکشائیں تیرے لیے مسخر ہے، یہ کائنات تیرے لیے مسخر ہے۔ کتنی بڑی بات انسان سے کہی جا رہی ہے۔ اور مسخر ہیں کہ کیا مطلب؟ اس کے کئی پہلو، ایک تو یہ ہے، ان مخلوقات کے انسان کے لیے مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری مخلوقات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے نفع کے لیے۔ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، چاند ہماری راتوں کو منور کر رہا ہے، چاند ہمارے ماہ و سال کا حساب رکھ رہا ہے، حساب کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اللہ نے کہا کہ سورج اور چاند مسلسل تمہارے لیے مسخر ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی سورج و چاند کی رفتار سے دن اور رات کا تغیر ہوتا ہے، رات کے بعد دن آ رہا ہے، دن کے بعد رات آ رہی ہے۔ اور پھر جب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات تیرے لیے مسخر ہے، تو مطلب یہ ہوا اللہ انسان سے کہہ رہا ہے یہ کائنات، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج اور چاند تیری ریسرچ کا موضوع ہے، تیری تحقیق کا موضوع ہے۔ ارے غور کیجئے، وہ سیارے جو ہم سے کروڑوں میل دور ہیں، وہ ستارے جو ہم سے کروڑوں میل دور ہیں، اور قرآن کہتا ہے انسان یہ تیرے لیے مسخر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن یہ اشارہ دے رہا ہے انسانی تحقیق تاریخ کے کسی دور میں ان سیاروں تک پہنچ کر رہے گی، انسانی ریسرچ تاریخ کے کسی نہ کسی دور میں ان سیاروں تک پہنچ کر رہے گی، یا ان سیاروں میں سے بعض تک پہنچ کر رہے گی۔
تسخیر کا لفظ، اور غور کیجئے زمین سے پہلے اللہ نے آسمان کی بات کی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں۔ یقین کیجئے ہمارے ملک نے جو کامیابی حاصل کی، ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے چاند پر قدم رکھ کر جو قابل فخر کارنامہ انجام دیا، وہ نہ صرف ہمارے ملک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ لیکن یہ جو ریسرچ ہے، جو تحقیق ہے، اس میں آپ اگر پیچھے جائیں گے تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے، اس انسانیت کو یہ جہت، یہ سمت عطا کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا کی ساری قومیں سورج اور چاند کو خدا سمجھتی تھی۔ اسلام سے پہلے دنیا کی ساری قومیں سورج کو خدا سمجھتی تھی، چاند کو خدا سمجھتی تھی، ان کی پرستش کرتی تھی۔ اور جب انسانوں سے خدا سمجھے تو پھر اس پر پہنچنے کا سوال ہی نہیں، اس پہ کمندے ڈالنے کا سوال ہی نہیں، وہ تو اس کی پرستش ہی میں لگا رہتا۔ اسلام نے آ کے بتایا سورج خدا نہیں، چاند خدا نہیں، یہ تیرے لیے بنایا گیا انسان۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج کے لیے سجدہ نہ کرو، چاند کے لیے سجدہ نہ کرو، سجدہ اس خالق کے لیے کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہ جو اسلام نے انسانوں کو یہ سبق پڑھایا، سورج اور چاند، یہ ستارے اور سیارے، یہ خالق نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، ارے یہ تو تمہارے لیے بنائے گئے، اور اے انسان تو ان سب سے بڑھ کر ہے، تو ان سب سے بڑھ کر ہے، تو ان سب سے عظیم ہے۔ یہ جو ذہن اسلام نے انسان کو عطا کیا نزول قرآن کے بعد، اسی ذہن کا نتیجہ ہے کہ آج انسان کہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ترقی میں ہم بحیثیت قوم ہم بہت پیچھے رہ گئے، لیکن آپ ابتدائی صدیوں میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی صدیوں میں علم و تحقیق کی جو مشعل تھی وہ پوری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ بعد میں یورپ نے یہ مشعل ہمارے ہاتھ سے لے لی، ہم پیچھے رہ گئے، یورپ بہت آگے بڑھ گیا۔ نزول قرآن کے بعد تحقیق کی یہ جہتیں دریافت ہوئی۔ ارے غور کیجیے، حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، نماز تہجد کے لیے اٹھتے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول تھا کہ آپ جب تہجد کے لیے جاگتے تھے تو اہل علم نے اسے اس عمل کو مسنون اور مستحب بھی قرار دیا۔ اس وجہ سے آپ باہر آتے تھے، آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھتے تھے اور فوراً سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کیا پیاری بات ہے۔ تہجد کے وقت پیارے نبی آسمان کی جانب دیکھ کر یہ آیت پڑھیں، اور یہ ایک بار نہیں، بار بار پڑھیں، اور اتنی بار پڑھیں کہ اہل علم اس عمل کو مسنون اور مستحب قرار دیں۔ کیا ہے آیت کا ترجمہ؟ یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، اور دن اور رات کے رد و بدل میں، رات کے بعد دن کے آنے میں، دن کے بعد رات کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور ہمیشہ کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کائنات کی تخلیق اور پیدائش کے سلسلے میں تدبر کرتے رہتے ہیں، ایسے عقل مندوں کے لیے۔ اور جب کائنات میں یہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو وہ اس رزلٹ تک پہنچتے ہیں کہ یہ وسیع اور اس کائنات بے مقصد نہیں بنی ہے، بے معنی نہیں بنی ہے، اس کائنات کا یقیناً یہ کوئی خالق ہے۔ اسی لیے فوراً ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ کائنات میں تدبر کرنے کے بعد فوراً ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، پروردگارا تو نے ان مخلوقات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، سبحانک اس بے مقصدیت سے تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، لہذا جب قیامت قائم ہوگی تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ غور کیجئے، قرآن مجید نے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی اور اس سلسلے میں راہیں کھولی۔ اور جیسے ہم نے کہا
کہ یہ کوششیں اس وقت بڑی معنی خیز ہو جائیں گی اور بڑی کمال کی ہو جائیں گی کہ اللہ کی مخلوقات تک پہنچنے کی یہ کوششیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم انسان کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اور اچھی بات یہ ہو جائے گی کہ ان مخلوقات کے خالق تک بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم مخلوق کو دریافت کر رہے ہیں، مخلوق پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق تک پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان مخلوقات کی عظمت سے جب ہم واقف ہوتے ہیں، یہ مخلوقات کی عظمت ہمیں ان مخلوقات کی خالق کی عظمت کا پتہ دیتی ہے، اور انسانیت کی معراج تب ہے، اور انسان اپنے مقصد حیات میں تب مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے اور اپنے خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ خالق کو نہ پہچانے اور خالق تک نہ پہنچے تو پھر انسانیت ادھوری ہے اور انسانیت ناتمام ہے۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، سارے انسانوں کو اللہ اس کائنات کے حقیقی خالق و مالک و معبود کی سچی معرفت اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہم آمین۔